یعنی چاند نظر آ گیا ہے ماہ میلاد کا، تو کیوں نہ ہم یہ نیت کریں کہ روزانہ کم سے کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ تو 313 کا مطلب یہ ہے کہ آپ کثرت سے درود پڑھنے والوں میں آ جائیں گے۔ یعنی جو 313 پڑھتا ہے نا وہ کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں آ جاتا ہے۔ اب کثرت سے درود پڑھنے والوں کے لیے تو اتنی زیادہ خوشخبریاں ہیں کہ بس وہ ایک محفل میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ کہ آج سے روزانہ کم سے کم 313 مرتبہ درود شریف پڑھیں؟ جنہوں نے سچی نیت سے ہاتھ اٹھایا ان کا ثواب ابھی سے شروع ہو گیا۔ یہ ہمارے مزے ہیں، یہاں بھی شاید آپ نے ہاتھ اٹھایا ہوگا، میری نظر نہیں پڑی۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ ماشاءاللہ۔ ایک درود شریف آسان، یعنی کہ جو اگر آپ کے لیے کچھ لگتا ہو کہ کیسے کون سا درود شریف، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مکمل درود پاک ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ مکمل درود پاک ہے۔ صحیح ہے انشاءاللہ، سب نے نیت کی ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، سچی غلامی عطا فرمائے۔ یقیناً ہمارے خاور عظیم بھائی بڑی محبت کرتے ہیں اور آپ سینئر نقیب محفل ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے اور باقاعدہ ایک مبلغ ہیں آپ ماشاءاللہ۔ آپ نے یقیناً میرے معاملے میں مبالغہ آرائی فرمائی ہے، لیکن میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے گمان سے زیادہ مجھے اچھا بنا دے، نیک بنا دے۔ جو آپ نے باتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اس سے زیادہ بہتر بنا دے اور علم دین حاصل کرنے والا، اس پر عمل کرنے والا اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ ہمارے قاضی بھائی اور ہمارے خالق خاور عظیم بھائی کی توسط سے یہاں تک حاضری ہوئی، اللہ تعالیٰ اس محبت کو قبول فرمائے اور جو میزبان محفل ہیں ان کے لیے بھی دعا ہوں، اللہ تعالیٰ نے دونوں جہاں کی بنائی عطا فرمائے۔ میں چاہوں گا محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک کا نظم پیش کر دیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا وسلم یا حبیب اللہ۔ جس کو یہ والا درود شریف وہ زبان یاد ہے وقت بلند آواز سے پڑھ لے، صلی اللہ پڑھوں گا جس سے مجھے آپ کے ذوق کو پتہ چل جائے گا، یعنی آپ کی سبحان اللہ کی صدا بتا دے گی کہ اب مجھے آگے کیا پڑھنا ہے، کس کیفیت میں آپ لوگ بیٹھے ہیں۔ میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، جس کا ذوق اجازت دے وہ محبت سے سبحان اللہ ہر مصرے پر ضرور کہے گا۔ خدا نے قلم میں خدا نے قلم میں یہ اہتمام رکھا ہے کہ اپنے ساتھ محمد کا نام رکھا۔ بھائی تقریباً 60% مجمع بول پڑا، چوتھے مصرے پر 100% بولے گا۔ ہاں انشاءاللہ بات بھی وزنی ہے، میں ایسے ماحول نہیں بنا رہا۔ خدا نے کلمے میں یہ اہتمام رکھا ہے کہ اپنے ساتھ محمد کا نام رکھا۔ یہ اور عمل کرے نہ کرے نماز میں بھی درود و سلام بھائی ہم تو سکینے والے ہیں، ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ درود پڑھنے سے سلام کہنے سے
اچھی آواز نہ پڑھ لو صلی اللہ علیہ حبیب اللہ۔ صاحب محفل ایک کلام فرمائش کی، بلکہ ایسے کہہ دیا مجھے تو کہ بھائی یہ سنا دیجئے گا، باقی جو آپ کا دل چاہے۔ جو ایک کلام کی فرمائش کی ہے تو وہ ان کو کتنا پسند ہوگا ہے، پیش کر دیتا ہوں۔ میں مکہ شریف میں تھا اور وہاں مجھے کچھ فیملیز ملی، جیسے ہندوستان سے آئے ہوئے لوگ تھے، کہنے لگے طاہر قادری بھائی آپ کے اس کلام نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے۔ اب میں ان کو کیا کہتا کہ بھائی مجھے بھی اسی کلام میں پہنچایا ہے۔ چاہے تو مناسب سمجھے، اگر آپ کا ذوق اجازت دے تو اس کلام کو آنکھوں کو بند کر کے شامل ہو جائیں، اور اگر حرم کی یاد میں آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو وہ کہتے ہیں نا جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے، تو انشاءاللہ بہت کرم ہو جائے۔ بس آنکھوں کو بند کر کے اگر تڑپ ہے نہیں ہے تو آج پیدا کرنا، اور ہے تو ماں عروج تک پہنچا دیں۔ رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا۔ تصویر کو دیکھتا تھا، کبھی ہاتھ لگا کر چومتا تھا، سوچتا تھا کبھی تو مجھے بھی پروردگار بلائے گا، میں بھی کعبۃ اللہ شریف کا دیدار کروں گا۔ کبھی وہ مکے کے لائیو چینل پر دیکھتا تھا،
سوچتا تھا مجھے بھی کبھی موقع ملے گا میں بھی طواف کروں گا. حضور کا وہ دیوانہ اللہ کا وہ پیارا بندہ جب کعبۃ اللہ شریف کے سامنے پہنچتا ہے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے. کعبے پہ